الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ، میرے اساتذہ میں سے ایک استاذ مولانا داؤد کوٹھی، ان سے میں نے ہدایت النحو پڑھی اور بہت اچھے استاذ تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور بہترین پڑھاتے تھے۔ عربی چہارم میں سفینۃ البلغاء، اس کی تمرینات بہت مشکل ہے، تو ہمارے استاد مفتی عبداللہ صاحب فرماتے تھے کہ تم خود حل کر کے لاؤ۔ اب خود تو کیسے حل کرے ایسی مشکل تمرینات، تو میں مولانا داؤد صاحب کے پاس چلا جاتا تھا تو وہ مجھے وہ تمرین ساری کی ساری حل کروا دیتے تھے۔ بعد میں انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، ابھی وہ لندن میں ہے۔ گزشتہ سال میں نے خیر خبر پوچھنے کے لیے کہیں سے نمبر معلوم کیا تو میں نے ان کو فون کیا تھا، تو وہ بہت خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تم جس جگہ بیٹھتے تھے وہ جگہ اب تک مجھے یاد ہے، جس جگہ تم بیٹھتے تھے وہ جگہ اب تک مجھے یاد ہے۔ بہت خوش ہو گئے، بہت محنت کرتے تھے، انہی کی برکت سے یہ نحو و صرف میں کچھ سوجھ بوجھ حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے میرے اساتذہ میں سے مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی، رئیس الجامعہ فلاح دارین، وہ اگرچہ محتمم اور رئیس تھے، لیکن میں نے ان سے ریاض الصالحین 2 مہینے پڑھی۔ ریاض الصالحین ویسے تو حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، لیکن وہ حج میں گئے تھے تو 2 مہینے ہمیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے، تربیتی انداز سے، ادب کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اچھا پڑھایا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا ایک واقعہ اب تک مجھے یاد ہے۔ حضرت طلباء کی بہت تربیت کرتے تھے، وقتاً فوقتاً بچوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو کتب خانہ اور اس میں کتابوں، الگ الگ کتابوں کے جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑا شوق تھا ان کو۔ تو جس سال میں تلخیص المفتاح پڑھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس کی شرح مختصر المعانی ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم کند ذہن تھے، بچوں کے پیچھے بیٹھتے تھے، استاد ان کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے تھے اور کہتے تھے یا بلید، یا بلید، کند ذہن، کمزور دماغ والا، لیکن وہ لگے رہے اور محنت کی تو اللہ پاک نے ان کو چمکایا، اور کتنی زیادہ کتابیں، شرح تہذیب ان کی ہے، مختصر المعانی اور
شرح عقائد، اگرچہ وہ مسلکاً اشعری ہے لیکن ان کی تصنیفات بہت زیادہ ہے۔ تو میں مختصر المعانی کا مجھے بڑا شوق تھا، تو میں کتب خانے کے جو ناظم تھے میرے استاذ حضرت مولانا رشید احمد خانپوری دامت برکاتہ، تعجب کی بات ہے زمانہ دیکھیے کہ ترکیسر میں جتنے بھی میں پڑھتا تھا اس وقت جو اساتذہ تھے ان میں سے کوئی نہیں رہا، سب چلے گئے، بہت سے تو دنیا سے چلے گئے اور بہت سے چھوڑ کے چلے گئے، صرف مولانا رشید احمد خانپوری دامت برکاتہ ناظم تھے اور سراجی پڑھاتے تھے، ابھی تک سراجی پڑھاتے ہیں، وہ سراجی میں بڑے ماہر، ان کا حساب بہت اونچا۔ تو ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے مختصر المعانی چاہیے، تو کہا کہ معتمد صاحب سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے پاس گیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ مجھے مختصر المعانی چاہیے، تو کہا لے جاؤ میرے نام سے لے جاؤ۔ تو ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے اجازت دی ہے۔ خیر مختصر المعانی میں نے نکالی اور میں نے اس کے پیچھے اتنی محنت کی شاید کہ کسی کی اور کتاب کے پیچھے محنت نہ کی نہ ہو۔ چھٹیوں میں بھی اسی میں لگا رہتا اور اس کو لکھتا باقاعدہ، اتنا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا مختصر المعانی سے۔ جب سالانہ کا وقت قریب آیا، مولانا عبداللہ صاحب کو معلوم ہوا کہ میرے نام سے فلاں بچہ مختصر المعانی لے گیا ہے، مجھے بلایا اور مجھے اتنا ڈانٹا، بہت ڈانٹا، مجھے بہت افسوس ہوا اور اس کا افسوس آج تک ہے کہ میں نے اتنا فائدہ اٹھایا اور حضرت ناراض ہو رہے ہیں، اور حضرت نے حالانکہ اجازت دی تھی، لیکن استاذ کو کیا کہے، جب تک وہ حیات تھے تب تک تو ارادہ تھا کہ میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے اس واقعے کا تذکرہ کروں، لیکن ہمت نہیں ہوئی اور وقت بھی نہیں ملا کہ حضرت اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور آپ کے لیے کتنی سہولت ہے، آپ جب بھی کوئی کتاب دیکھنا چاہے سہولت سے مل سکتی ہے، آپ کے تو انجمن میں کتنی ساری کتابیں ہیں۔ حالانکہ یہ مختصر المعانی اس کا تعلق درس نظامی سے ہے، لیکن مولانا عبداللہ صاحب بہت ناراض ہو گئے۔ اب اپنے کیا ان کو کہے، استاذ کو حجت بازی کیا کرے، تو خیر اس کو برداشت کر لیا، لیکن بہرحال فائدہ ہم نے بہت اٹھایا۔ حضرت علم دوست تھے، بہت ہمت، طلباء کو، شاگردوں کو بہت ہمت دیتے تھے۔ ہاں، سب سے پہلے میرے پاس سبق میں ابن ماجہ شریف آئی تو حضرت نے اس کے سلسلے میں ایک کتاب، نام بھی یاد نہیں مجھے، اپنے یہاں سے بھیجی اور فرمایا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرو، اس میں ابن ماجہ شریف کی خصوصیات کا بیان ہے اور اس کے مکمل احوال کا تذکرہ ہے۔ شرح تو نہیں تھی لیکن ابن ماجہ شریف کے سارے احوال اور خصوصیات کا اس میں تذکرہ تھا۔ بہت ہمت افزائی فرماتے تھے۔ میری دعوت پر ہی میں نے کہا تھا، چھاپی میں جب پڑھاتا تھا تو دعوت کے اوپر چھاپی میں تشریف لائے تھے اور یہاں پر بھی تشریف لائے تھے۔ تقریباً میرے سارے اساتذہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا شیر علی صاحب، حضرت مولانا ابرار صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب تو خیر شعبان میں فوراً گھر چلے جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ قصبے میں کوئی پروگرام تھا تو اس پروگرام میں
حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر بھی تشریف لائے تھے. اسی طریقے سے مولانا عبداللہ صاحب بھی کئی مرتبہ تشریف لائے. تو وہ عزیز دوستو، علم سے لگن ہونی چاہیے. جو آدمی علم سے لگتا ہے اور محنت کرتا ہے، لا تحسب المجد تمرا انت آکلہ لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا. کھجور اور بادام کھا کھا کر تم بزرگی اور کمال اور ترقی چاہو، یہ ہو نہیں سکتا جب تک ایلوا نہیں چٹو گے. جب تک ایلوا، صبر کہتے ہیں ایلوے کو، جو بہت کڑوا ہوتا ہے، جب تک زندگی میں مجاہدے نہیں ہوں گے تب تک جو ہے علم نہیں آئے گا. اور علم ایک نور ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے. اس کے بعد مزے ہی مزے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب